مجھے حضرت شاہ المالی ایک بندے نے تڑی لگائی تھی میں تجھے قتل کر دوں گا. بات ہوئی، میں امامت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں. میں امام تھا وہاں، اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب لاہور جائیں تو ان کے دربار پر ضرور جاتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس بر صغیر میں اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ توجہ. دوسری بار مجھے موٹر وے پر گرفتار کیا رات 12 بجے، میری گاڑی کو ایسے گھیرا جیسے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو میں ہی ہوں، آگے پیچھے جناب پڑے، یہاں ایسی میں پکڑ. وہ کار گجران والے سے ہمیں تعاقب کرتے ہوئے کار آگے پیچھے ہوتی تھی، تو میں نے پوچھا ڈرائیور سے یہ کون ہے؟ کہتا پتہ نہیں کون ہے. میں نے کہا کبھی یہ آگے جاتے ہیں کبھی یہ پیچھے جاتے. وہ ہمیں گجران والے سے گھیر کر لائے، ہمیں نہیں پتا تھا بھئی یہ ایجنسیوں کی کار ہے. انہوں نے مجھے پکڑا تو پکڑ کر میری گاڑی پر قبضہ کر لیا. ڈرائیونگ سیٹ پر وہ افسر بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے جب بھی آپ کی تقریر سنی ہے تو آپ ناموس رسالت پر باتیں کرتے ہیں، آپ نبی کے ٹھیکیدار ہیں. تو میں نے کہا نہیں، ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. میں نے کہا انہوں نے بھی ٹھیکیداری تو نہیں کی، کہا کہ میرے پیچھے اس وقت تک چل رہا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں، اور اگر اللہ رسول کے میں پیچھے نہ چلوں تو پھر صدیق کی اطاعت تم نے نہیں کرنی. میں نے کہا پاگل، ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو کون ہے؟ میں نے کہا میں چوکیدار ہوں. پھر میں نے اس کو ایک بات کی، وہ سی آئی اے تھانہ بڑا مشہور ہے کوتوالی کا، وہاں چور ڈاکو جانے سے بھی گھبراتے ہیں. ہاں جی، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں اندر جا کے اندر پھر اور اندر جا کے بند کرتے ہیں، 3 مراحل سے گزار کر پھر اندر جا کے بند کرتے. تو وہاں مجھے لے گئے، رستے میں پھر اس نے بات اور کوئی نہیں کی. میں نے کہا بات سن، یہ جو تو نے مجھے تانا دیا نا، یہ تانا اس وقت تھا اوباما. تو میں نے کہا یہ بات تو اوباما بھی مجھ سے نہیں کر سکتا جو تو کر رہا ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے نبی سے کیسے پیار کروں؟ تو کون ہوتا ہے مجھے یہ باتیں کرنے والا؟ تو میں نے کہا سن، تو تنخواہ لیتا ہے؟ کہتا ہاں لیتا ہوں. میں کہا تو افسر ہے؟ کہتا ہاں میں افسر ہوں. بعد میں نا وہ نشتر کالونی میں رہتا تھا تو اس کو فالج ہو گیا، تو وہ کہتا مولانا سے میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کسی اور سے جا کر ملو، مولانا سے کیا ملنا؟ کہنے لگا ان کی مجھے بد دعا لگ گئی. میں نے کہا واللہ میں نے بد دعا نہیں کی آپ کے لیے. اب بھی وہ فالج زیادہ بیچارہ پڑا ہوا ہے. وہ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ مجھے جن لوگوں نے برفوں میں لٹایا تھا نا سہیوال جیل میں، 2 بندے تھے، انہوں نے پہلے مجھے مارا ختم نبوت کے مسئلے میں، پھر 2 برفوں کے بلاک میں لٹایا. تو مولانا فرماتے تھے میں لندن گیا دورے پر، تو ایک آدمی میرے پاؤں میں پڑ گیا، کہنے لگا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. تو میں نے کہا اٹھو، آپ کو پتہ ہے نا وہ بڑے گرم آدمی تھے. میں نے کہا اٹھو بدتمیز، پاؤں میں گرتے، اٹھو بات کرو کیا کر. وہ کہنے لگا ہم 2 آدمی تھے، حکومت کے کہنے پر آپ پر ظلم کیا تھا، تو ایک تو بڑی گندی موت مرا اور مجھے حکومت نے پیسے دیے، میں باہر آ گیا، تو خدا کے لیے مجھے بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، معاف کر دو. تو نیاز صاحب فرمانے لگا، میں نے کہا بھاگو، میرا اللہ معاف کرے تو کرے، میں نہیں معاف کروں گا کبھی. تو جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کو اس وقت سمجھ نہیں آتی، بعد میں جب فالج ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے، پھر اس سمجھ کا فائدہ کوئی نہیں رہا، اس وقت تو پھر فائدہ کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے حضرت شاہ المالی ایک بندے نے تڑی لگائی تھی، میں تجھے قتل کر دوں گا. بات ہوئی، میں امامت مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں. میں امام تھا وہاں، اور حضرت مولانا غلام غوث صاحب لاہور جائیں تو ان کے دربار پر ضرور جاتے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ اس بر صغیر میں سب سے زیادہ جس کو قرب ہے نا محبوب سبحانی کا، وہ حضرت شاہ المالی ہے. شیخ محقق داڑھی کے ساتھ وہاں کر جھاڑو دیتے تھے، پتہ نا. تو وہاں مجھے ایک بندے نے یہ دھمکی لگائی، تو ہفتے کے بعد اس کا بیٹا سرے بازار قتل ہو گیا. پھر وہ آ کر مجھے کہنے لگا، روتا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بابے سے بات کر جس کا میں امام ہوں. اس بابے کو غیرت آئی ہے، تو نے اس کی مسجد میں بیٹھ کر مجھے کہا میں تو قتل کر دوں گا. تو میں نے کہا بابے نے کہا میں دیکھتا ہوں تو تیرا بندہ قتل ہوتا ہے یا میرا امام قتل ہوتا ہے. آپ جن کا کام کر رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب خوشاب میری گاڑی پر انہوں نے فائرنگ کی نا تو میں نے گاڑی روکی،
اور آگے پیچھے وہ ڈالے کھڑے ہوئے تو انہوں نے پورے پولیس اتر کر گھیرا ڈال لیا. میں نے لڑکوں کو کہا, میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنی تھی, رات 3 بجے تھی, تو میں نے کہا بھائی وہ پانی بھر کے لاؤ. تو ہمارے لڑکے پانی بھرنے چلے گئے, انہوں نے پولیس نے گھیرا ڈال دیا, ڈی پی او آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, پھر آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو اس وقت نا فون آ گیا مدینہ منورہ سے. اسی وقت جب میں وضو کرنے لگا تو زاہد نامی وزیر آباد کا بندہ ہے, وہ کہنے لگا آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ نمبر تو سعودی عرب کا تھا. کہنے لگا میں حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں نے کہا یہ فون تو نے نہیں کیا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. یہ میں ایسے نہیں کہتا, جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. اس نے اس وقت کھڑے ہو کر سامنے کہا کہ میں حضور کے روزان میں کے ساتھ. بعد میں نے اس کو بتایا کہ جب آپ نے مجھے فون کیا تھا اس وقت تو پولیس کے گھیرے میں تھا, تو میں اس وقت میں پہلے بھی تھا. میں نے کہا یہ فون ایسے نہیں ہوا, فون ایسے ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, پریشان نہیں ہو. بس اتنی بات ہے. پھر مجھے نماز بھی وہیں پڑھی, پھر ڈی پی او آ گیا, پھر فلاں آ گیا, جی ڈالو اس کو دوبارہ میاں والی لے چلو. تو میں نے کہا چلو میاں والی لے چلو. یہ ایسے تاریخ اوپر نہیں آئی ہے, اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے آپ لوگوں کی. تو میں بھی آپ کے ساتھ ویل چیئر میں موجود ہوں. ہم نے اگر آپ کے لیے کہیں بدنامی کا باعث بنے ہیں تو آپ بالکل ہمیں چھوڑ دیں کہ مولانا آپ نے ہمارا ناک کٹا دیا. اگر ہم آپ کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. جب گاڑی رکی نا تو پولیس پتہ ہے نا آپ کو آوازیں دیتی ہے, کہنے لگا ہوشیار اپنا دروازہ کسی نے نہیں کھولنا. پورے گنے لے کر میں نے لڑکے کھولو دروازہ. کہنے آپ نے, ہم نے نہیں کہا دروازہ نہیں کھولا. میں نے کہا تو گولی مارنا, میں جو نماز پڑھنی چلیا. وہ اپنے تو پورے تیار ہوئے تو میں کہا میں مذاق سننا شروع کر دیتا. میں گولی تو ادو ہی لگڑی جب موت آئی, تسی تھوڑی مارنی گولی میں. تو آپ کو پتہ وہ روب تو ڈالتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر آ کر بیٹھ گیا اور یہ تو لڑکوں کو کہہ رہا ہے پانی, لڑکوں نے پھر نہیں روکیا. انہوں نے ایک نال گھر سی دروازہ کھڑکایا, انہوں نے کہا یار پانی دو, مولانا صاحب نماز پڑھنے. وہ گواروں نکلے تو ہاتھ باندھ کے پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم مولوی کو گرفتار کرنے آئے. وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہتے بھائی کیوں گرفتار کرنا. ہماری قوم کی یہی حالت ہے بیچارے, وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر پولیس کی چارپائیاں ان کو دے رہے ہیں, ان کو وہ شربت پلا رہے ہیں. ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے بھائی آپ نے بھی شربت پینا ہے. تو آپ حضرات جن کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بس میری اتنی باتیں, یہ آپ سے ایک محبت کی ملاقات ہے. نہ میں تقریر آپ کو کرنے کا اہل ہوں, آپ ہی بڑے لوگ ہیں. آپ نہیں ملک چلانے, آپ نہیں مسجدیں چلانے.